حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایرانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں ان کا خوف موجود ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی کبھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار کی مشورہ کمیٹی قائم ہوئی کہ کون مد اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہر کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ کوئی اور صاحب تھے، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد المناف سے کیسے مطمئن ہوگے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار نکالی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو ہی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب کوڑ باندھ کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑ کھلوائے اور ان کی آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صفحہ جلدی میں ہی باہر رہ گیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کوڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر دے مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کے دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑا اور دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر وہ دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا ہی تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر منی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو تو اس وجہ سے مارتا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صفحے پر پڑی جو کہ جلدی جلدی میں حضرت خباب باہر ہی چھوڑ گئے، جس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کی اس طرح سے خون بہ جانے کی وجہ سے ان کو شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جب ان آیات کو پڑھا تو ان کی حالت بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا اے عمر میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، کل شب جمعرات ہے۔ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور جمعے کی صبح وہ مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا ہی تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی رہی اور طرح طرح کی تدابیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد بھی اور ان کی خلافت بھی مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ پیارے دوستو یہ تھا مختصر قصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا۔ تو پیارے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔